بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ شام میں امریکی ڈرون حملہ، ایران خبردار رہے، امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکی۔ بھارتی فوج کی بدحواسی، اپنی ہی سرزمین پر 3 میزائل فائر کر دیے۔ روس کے خلاف 4 یورپی ممالک کی فضائیہ متحد، روس کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی منصوبہ تیار۔ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج، اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹس کی بغاوت، نیتن یاہو کا دورہ لندن تاخیر کا شکار۔ امریکہ میں پہلی باحجاب خاتون جج کے عہدے پر تعینات۔ پی ٹی آئی کا جلسہ، مینار پاکستان جانے والے تمام راستے بند، کارکنان کی پکڑ دھکڑ، حکومت کی طرف سے جلسہ ناکام بنانے کی بھرپور کوشش۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، کئی افراد ہلاک۔ فرانس بھر میں پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاج، 80 مظاہرین گرفتار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شام میں امریکی شہری کی ہلاکت کے رد عمل میں امریکہ کی جانب سے ڈرون حملہ کیے جانے کے بعد امریکی صدر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ امریکیوں کے تحفظ کے لیے زبردستی سے کام لے گا۔ جو بائیڈن نے کینیڈا کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ایران کوئی غلطی نہ کرے، امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے۔ امریکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ شام میں ایران کی مبینہ حمایت یافتہ فورسز امریکہ کے خلاف لڑ رہی ہیں، جبکہ واشنگٹن نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ امریکی شہری کی شام میں ہلاکت میں ایرانی ڈرون استعمال کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے بدحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہی سرزمین پر 3 میزائل فائر کر دیے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فوج نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے 3 میزائلوں کو غلطی سے فائر کر دیا، جن کا ملبہ بھارتی ریاست راجستھان کے علاقہ جیسلمیر میں مختلف مقامات پر گرا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ غلطی سے میزائل فائر ہونے کا واقعہ فیلڈ فائرنگ کی مشق کے دوران پیش آیا۔ میزائل طیارے میں نصب تھا۔ میزائل کا ملبہ کھیتوں میں گرا، جبکہ واقعہ میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتی فوج کی نااہلی کا یہ پہلا موقع نہیں۔ اس سے قبل بھارتی فوج نے ٹریننگ کے دوران ایک گاؤں پر مارٹر گولہ پھینکا تھا، جس کے نتیجے میں 3 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ برس بھارت کی طرف سے غلطی سے فائر کیا گیا ایک برہموز میزائل پاکستانی حدود میں گرا تھا، جس پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تاہم پاکستان نے اس واقعے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارت سے تحقیقات اور متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے والے 4 یورپی ممالک نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی منصوبہ تیار کر لیا۔ سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور ڈنمارک کی فضائیہ کے کمانڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحد نورڈ فضائی دفاعی فورس بنانے کے منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔ 4 ممالک کی مسلح افواج کے بیانات کے مطابق وہ نیٹو کے تحت کام کرنے کے پہلے سے معلوم طریقوں کی بنیاد پر مشترکہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ڈنمارک کی فضائیہ کے کمانڈر نے خبرساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ فضائی افواج کو ضم کرنے کا اقدام گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مشترکہ بیڑوں کا موازنہ ایک بڑے یورپی ملک سے کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی خبرساں ادارے نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم کو اپنا لندن کا دورہ ایک دن کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا، کیونکہ پائلٹس نے ان کے طیارے کو اڑانے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے تجویز کردہ متنازع عدالتی اصلاحات بل کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے مظاہروں کے بعد ایک برطانوی اخبار نے ایک ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم کو اپنا لندن کا دورہ ملتوی کرنا پڑ گیا۔ اس کی وجہ کئی پائلٹوں کا انہیں لے جانے والے طیارے کو اڑانے سے انکار تھا۔
اسپوتنک کے مطابق اخبار نے مزید لکھا کہ پائلٹوں کے انکار کا تعلق نیتن یاہو کے عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے سے ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو گزشتہ شیڈول سے ایک دن تاخیر سے یعنی جمعے کی صبح انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی ہفتوں سے صہیونی آباد کار مقبوضہ علاقوں میں نیتن یاہو کے عدالتی اصلاحات کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں پہلی باحجاب خاتون جج کے عہدے پر تعینات۔ نادیہ کہف امریکی ریاست نیو جرسی میں آئلی قوانین اور امیگریشن کی پہلی باحجاب مسلم خاتون جج بن گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نادیہ کہف نیو جرسی کی ایک عدالت میں جج کے طور پر کام کریں گی۔ تعیناتی کے وقت نادیہ نے اپنی دادی سے وراثت میں ملنے والے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ نادیہ نے حلف برداری کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے امریکی ریاست نیو جرسی میں مسلمانوں اور عرب کمیونٹی کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں کی نوجوان نسل یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ بلا خوف اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نادیہ کی نامزدگی جو 1 سال پہلے ہوئی تھی سینیٹر کرسٹن کوراڈو کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی، تاہم نادیہ کے انتخاب کی تصدیق اس ماہ کے شروع میں ہوئی ہے۔ نادیہ کہف 2 سال کی عمر میں شام سے امریکہ منتقل ہوئیں اور 1 سال ایک طویل عرصے سے امریکہ میں اسلامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آج مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مینار پاکستان گراؤنڈ جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ راوی پل ریلوے اسٹیشن سے مینار پاکستان جانے والے راستے بند ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ سگیاں پل اور انجینئرنگ یونیورسٹی روڈ کے راستے بھی بند کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آج رات مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 500 کے قریب کارکنان پکڑے جا چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں روس کے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز یوکرین میں روسی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 10 شہری ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مشرقی یوکرین کے صوبے دونسٹے کے قصبے کوسٹیانوکا میں اس وقت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ شمال مشرقی علاقے کی انتظامیہ نے بتایا کہ رات کے وقت راکٹ اور توپ خانے کے بیراج اور فضائی حملوں میں سومی صوبے میں 2 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہوئے، جبکہ جنوبی خیرسون کے جس علاقے میں صدر زیلنسکی نے دورہ کیا تھا وہاں روسی گولہ باری سے 1 شخص ہلاک ہوا، جبکہ دوسرے حملے میں 4 زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ایک روسی میزائل نے یوکرین کے شہریوں کو پناہ دینے کے لیے قائم کیے گئے ناقابل تذکیر مقام کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 3 خواتین ہلاک ہو گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس بھر میں پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ فرانس بھر میں پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین نے نیوز پیپر، کیوسک اور ڈسٹ بین جلا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت پیرس سمیت مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جھڑپوں میں 120 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ 80 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ احتجاج اور اختلاف رائے سب کا حق ہے، لیکن پرتشدد احتجاج قابل قبول نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔